إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کے حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کی لا کوئی بات اسلام اور آپ کو پہلا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام مصطفیٰ مبارکہ مطہرہ جن کا نام انعام اسم گرامی پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج تاریخ 26 ذی الحجہ 1444 کے مطابق 14 جولائی سن 2023 عیسوی کے مجمع میں اپنے اسی سابقہ موضوع کی تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو میرا بڑا 2 ہفتہ قبل موضوع تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور جرأت یا دعوت اور شجاعت اور بہادری. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چند اسباب، چند دروس، چند عبرتوں کی موتیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے اور آپ کی زندگی کے اندر جو قربانیاں، انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں ہم سب کے لیے، علماء کے لیے، دعات کے لیے اور جو بھی اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے، بلکہ ہر ایک مسلمان بندے کے لیے، کیونکہ ان کو پیدا ہی کیا گیا ہے اسی لیے، ہر مسلمان پیدا ہی کیا گیا ہے اسی لیے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس دین کو اپنے گھر سے اس کا آغاز کرے، شروعات کرے، اپنے پڑوس سے، اپنے محلے سے، اپنے قریے سے، اپنے بستی سے، اپنے شہر اور پھر اپنے ملک سے اس کو اپنے ملکوں میں پھیلائے. اسی لیے مسلمان پیدا کیا گیا. مسلمان صرف کھانے پینے اور یہاں پہ بول و براز کر کے اور مر جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. مسلمان ایک آئیڈیل ہے، مسلمان ایک اسوہ نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے، ایک ہیرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت دے کر کے جو ہے اسے معزز اور محترم. ایسے تو ہر انسان معزز و محترم ہے اللہ کی نظر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ معزز اور محترم ان کو بنایا ہے جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو پاک پروردگار کے اوپر اپنے رب، اپنے مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. انہیں ہم مسلمان کہا جاتا ہے، انہیں فرمانبردار، انہیں جو اطاعت گزار، جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے زندگی گزارتے ہیں، انہیں کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو آپ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اس اللہ کے دین کو، اس اللہ کے میسج کو، اس اللہ کی رحمت کو، اس اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں. اور ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جانا ہے. اب پڑھ کر سیکھ کر آپ کو ہر ہفتے لا کر کے بتاتے ہیں، کیونکہ آپ محنت مزدوری کرتے ہو، آپ کی روزی روٹی کا بھی انتظام کرتے ہو. یہی آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. آپ کو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی وقت دیا ہے، کمانے کے لیے بھی روزی دیا ہے. اور یہ جو روزیاں کماتے ہو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نصیحت ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. ایک شخص لکڑی کاٹتا ہوا دھوپ میں سخت شدت کی گرمی لکڑی اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے جنگل سے، لا رہا ہے بازار میں بیچ رہا، پھر جنگل جا رہا. پھر صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صاحب اس کو دیکھو، دنیا کمانے میں ایسا مشغول ہے کہ نہ دھوپ دیکھ رہا ہے، نہ گرمی دیکھ رہا ہے، اور بس لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچتا ہے، پھر جنگل جاتا ہے، پھر بیچتا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے اگر یہ اپنی عزت و آبرو اور اپنے بال بچوں کی کھلانے پلانے اپنی عزت و آبرو کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کو حفاظت سے اور اس کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں یہ محنت کر رہا ہے، تو اس کی یہ محنت بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اندر شمار کی ہے۔ یہ بھی اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرا۔ تو آپ کیا روزیوں کے دام، آپ روزیاں بھی کما لو، محنت بھی کر لو، مزدوری بھی کر لو، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہو، اللہ کے دین کو سمجھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمت اور شجاعت پیدا کر رہے ہو، بہادری جرأت پیدا کر رہے ہو۔ یہ ایک بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیے پیدا کیا، یہی اسوہ ابراہیمی ہے، یہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ یہ تم اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں پیدا کیے گئے جیسے عام کفار ہیں جو عام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، ان کے پاس اور ان کے ماں نے یہ زمین نہیں بنائے، ان کے کسی جھوٹے معبودوں نے زمین بنائے، جلدے کے بھی مالک نہیں۔ لیکن من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر، کھجور کی بیج پر جو پتلی سی جھلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ انسان زندہ ہو کہ بادشاہ ہو کہ مر چکے ہو، پتھر ہو کہ لکڑی ہو کہ قبر میں ہو یا قبر سے باہر ہو، عباد الامثال، تمہاری طرح یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ایک جھلی کے بھی مالک الملک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ذی الحجہ کے اس مہینے میں ہم یاد کر کے اپنے آپ کو پاورفل بناتے ہیں، طاقت آتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، جس دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، بس آج کے اس دور سے کہیں زیادہ گھٹیا دور تھا، بلکہ یوں کہہ دیں کہ آسانی والا دور نہیں تھا، بادشاہت کا دور تھا، جہاں زبان ہلانا مطلب زبان کو کٹوا دینا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اقبال نے کہا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس میں ایمان کود پڑا۔ حالانکہ یہ ایک تصور آتا ہے کہ وہ آگ تھی، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کود پڑے، وہ تو ہے واقعہ، لیکن پوری زندگی ان کی جو تھی آگ پر چلنے والی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف نمرود کے خلاف آواز اٹھائی؟ نمرود کے خلاف آپ نے جو قدم اٹھایا وہ خود آگ کے اوپر رکھنے کے مترادف تھا، کیونکہ وہ خود کو الہ کہتا تھا، خود کو معبود کہتا تھا، گلدانیوں خود کا بادشاہ، حکمران، طاقت، فوج، قوت، پاور، سب کچھ اس کے پاس، اسلحہ ہے، سب کچھ طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جرأت تھی، ہمت تھی، یہ آپ کی محبت تھی اس دعوت توحید کے لیے کہ سیدنا ابراہیم نے بادشاہ کی طرف پہلے قدم اٹھایا، مطلب یعنی وہ بھی آگ کی طرف خود کو جھونک دینے کے مطابق پوری زندگی آزمائشوں کی آگ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے صرف نمرود کی پوجا نہیں دیکھی، بلکہ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہ گھر خود بت پرستوں کا گھر تھا، بت پرستی نہیں بلکہ بت گھر بھی تھا۔ ان کا جو باپ عادت تھا وہ بت کو بھی بناتا تھا، بت فروش بھی تھا، اسے بیچتا بھی تھا، بہت بڑا پانڈا تھا، وہ بہت بڑا پروہت، بہت بڑا پجاری تھا، وہ بتوں کا لوگوں کا سب سے بڑا سردار تھا، سب سے بڑا برہم پجاری ابراہیم۔ اچھا ایک بات میں آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی شخصیت ہے جسے سب تسلیم کرتے، یہود بھی کہتے کہ ابراہیم ہمارے، یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور نصرانی بھی، کرسچن وہ بھی کہتے ہیں یہودی ہمارے، وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ یہ بات کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو اسرائیلی ہیں، یہودی، یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہ ہمارے پوروج ہیں، ہمارے بڑے۔ کرسچن آج بھی پوری دنیا میں، عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں، نصرانی یہ بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، یہ بھی مانتے ہیں ابراہیم سے محبت کرتے ہیں، ابراہیم کو اپنا سمجھتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسحاق کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم کون ہے؟ ہمارے۔
یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مینار، یہ مزدلفہ، یہ قربانیاں، یہ طلاق، یہ سب ابراہیم نے بنایا۔ ہم اس ابراہیم کے بنائے ہوئے اس گھر کے ہم محافظ ہیں۔ غور کریں، آپ سوچیے، سب حضرت ابراہیم ہوا ہے۔ اچھا، ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ یہ جو برہمن ہے، برہمن ہندوؤں برہما کے پوجا، یہ در حقیقت ابراہیم ہی ہے۔ برہما ابراہیم، یہ ابراہیم نے جس اللہ کی عبادت کی دعوت دی، انہوں نے اس ابراہیم کے پیغام کو بھلا کر خود ابراہیم کی پوجا شروع کر دی، جس کو یہ برہما کہتے ہیں، ابراہیم برہما۔ سوچیے کتنا مماثلت ہے، قرب ہے، برہما ابراہیم۔ یہ بات یاد رکھیے، ادیان جو ملل ہیں، دین ہیں، کس طرح سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج مسلمانوں میں بھی سب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، قبر پرست بھی کہتا ہے، درگاہ کا مجاور بھی کہتا ہے، پجاری بھی کہتا ہے، تیر کانٹے چڑھانے والا، جلیبیاں چھاننے والا، گہنے میں کھانے والا، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والا، کہتا نہیں ہے۔ ڈھول تاشے میراثیوں کی اولاد جو قوالیہ گاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو چاہنے والے۔ شرک میں ڈوبے ہوئے سر سے پیر تک کلمہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ شرک کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، بے بڑی محبت۔ قادیانی بھی کہتا ہم کو محبت ہے، مرزائی بھی کہتا ہم کو محبت ہے، شیعہ بھی کہتا، رافضی بھی کہتا ہم کو محبت ہے، سب کہتے ہیں ہم کو محبت ہے، کہتے کہ نہیں؟ ایسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی عیسائی بھی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کرسچن بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، مکتی پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ نصرانی کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، ان سارے لوگوں سے کہہ دو جھوٹ نہیں رہو تم سب، هودا أو نصارى فاهتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ نہیں، بل ملة ابراہیم حنیفا، سب کو دعوت دو، آؤ ملت ابراہیم پر، ابراہیم کے ملت پر، ابراہیم کی دعوت پر، ابراہیم کے پیغام پر آؤ، مانتے ہیں۔ جسے تم برہما کہتے ہو، جسے تم ابراہیم کہتے ہو، جسے تم اپنا چہیتا کہتے ہو، جسے اس کے راستے پر آؤ۔ وما كان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، ابراہیم مشرک۔ اے قبر پرستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی پوجا نہیں کی۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو لاؤ اللہ کے نبی نے کوئی مزار بنایا ہو، کوئی پختہ قبر بنائی ہو، قبروں پر اگربتیاں سلگائی ہوں، مٹھائیاں چڑھائی ہوں، عرس کیے ہوں، ڈھول تاشے بجائے ہوں، مندیریں بجائے ہوئے ہوں، سالانہ عرس اور میلے کیے ہوں، عورتیں مردیں سب جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں شیطان چھڑانے والے اور بھوت پریت نہ کہتے ہیں اعلیٰ والا وقت ناچ گانے ڈھنگ لگا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اللہ کے نبی شرک کرتے تھے، استغفر اللہ، خاتم بدہن، اور تو اور اللہ کے نبی کے جو چاہنے والے تھے حضرات صحابہ، کیا انہوں نے زندگی میں کبھی کیا؟ تو یہ سارے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی دعوت میں یہ سارے نمونے کھل کے آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے، سمجھو اس کو، قرآن میں ایک ایک نقطے، ایک ایک آیتیں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی شدت کے ساتھ اور جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنی کثرت کے ساتھ شرک کی مذمت فرمائی ہے، شرک کی برائی فرمائی ہے، شرک سے لوگوں کو روکا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، کسی بھی گناہ جو بڑے سے بڑا گناہ ہے، کسی بھی گناہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت اور اتنی سختی سے منع نہیں کیا جتنی سخت قرآن کے صفحے صفحے میں آپ کو توحید کی دعوت چاہتی ہے، شرک سے روکنے کی دعوت دی، صفحے صفحے میں، لیکن قتل، خون، زناکاری، چوری، بدکاری چند آیتیں ہیں۔
ہے کہ نہیں؟ شراب جسے آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کے مقابلے میں ان گناہوں کی کوئی حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج جب آنکھ کھولی، جس ماحول میں دیکھا کوئی ستارے کو معبود بنایا ہوا، کوئی چاند کو معبود بنایا ہوا، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، یہی ماحول، کوئی لکڑی پوج رہا ہے، کوئی پتھر پوج رہا ہے، بالکل صحیح ماحول۔ آج بھی ہمارے ملکوں میں یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں، بلکہ ایک ہاتھ ہم تو اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، افترقت اليہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہودی نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ہماری امت 73 فرقوں میں بٹے۔ ایک ہاتھ آگے، وہ تو لکڑی اور پتھر کے بت پوجتے ہیں، تم تو اپنے اپنے مردوں کو پوجتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وضع میں تو نصارہ کو تمدن میں کرو، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، قبر پجاریو، رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ نہ قتل ہے، نہ زنا ہے، نہ چوری ہے، نہ بدکاری ہے، نہ بے حیائی ہے، نہ شراب نوشی ہے، اس سے بڑا جرم کوئی بھی جرم نہیں۔ تمہیں زنا سے نفرت ہونی چاہیے، قاتل سے نفرت ہونی چاہیے، بدکاریت سے نفرت ہونی چاہیے، شراب نوشی سے نفرت ہونی چاہیے، میخانے نہیں ہونے چاہیے، شراب خانے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہے جرم، لیکن سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ بولو۔ اما ہمارے ملکوں کے قوانین بھی دیکھ لو، شراب پی لو، 1-2 مہینے 4 مہینے جیل کرو، زنا کرو، ثابت ہو گیا 1-2 سال جیل میں رہے، چوری کر لو، ہے کہ؟ لیکن اگر اپنے دیش میں، اپنے ملک میں بغاوت کرو، اپنے ملک کے خلاف، ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کو داخل کرنے کی جدوجہد کرو، کوشش کرو، بولو کیا خطر ہوگا؟ تمہیں 1-2 سال کی جیل ہوگی، 2-4 دن نہیں پڑیں گے، نہیں، شوٹ ڈالر کا حکم ہوگا، شوٹ کرو اس کو، دیکھ کرو، یہ دیش کا دشمن ہے، غدار وطن نہیں ہے، چھین لو اس سے تمغے، چھین لو اس سے تمام سب نشانات، چھین لو اس کی تمام منزلتیں، چھین لو اس کے تمام رتبے اور تمام مقامات جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے اس کو دیے گئے، چھین لو اس کو، ننگا کر دو، ختم کر دو، شروع کر دو۔ عزیزان محترم، بات مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو، ذرا سمجھا رہا ہوں میں، تاکہ شرک سے بچو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی، لیکن اگر معافی نہیں ہوگی بغیر توبہ اگر تم مر گئے شرک کی حالت میں، غیروں کو پکارتے پکارتے، قاضی شد علم چبوترے، اثار مزار درگاہ پیر مرشد پوچھتے پوچھتے نہ پوچھو، دل میں صرف عقیدہ رکھو کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو ہمارا پیر جانتا ہے، ہمارا بابا جانتا ہے، فلاں نبی جانتے ہیں، فلاں رسول جانتے ہیں، ہمارا پیر اور فقیر کی ان کی تو کوئی للو پنچو چمن شبراتی ان کی کیا اہمیت ہے، میں پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کروں۔ تمہارا اگر یہ بھی عقیدہ ہو کہ نبی ہمارے گھر میں آتے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ شرک اکبر ہے، بڑا، اس سے بھی تم جہنم میں جاؤ گے اگر توبہ نہ کرو۔ اب بتاؤ نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی رتبے والا ہے، کوئی مقام والا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سمجھانا مقصد نہیں، سمجھو اس حقیقت کو مسلمانوں، آج ہم اسی میں لٹے ہیں 80% شرک میں، اللہ کی قسم 80%، اور جوتے چپل یہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سکم، یہ جو ہمارے گھر یہ سعودی عرب کے علاوہ یہ جو قرب و جوال کے اندر جو یہ مصر، یہ جزائر، یہ کیوں جوتے کھا رہے ہیں، کیوں ذلیل ہیں، یہ کیوں بنے؟ یہ شرک باللہ ہے۔ یہ بھائی تک قسم لو جو اردو میں فلان شرک میں ڈوبے غیر جو ہے اس کے اوپر مسلط ہے، کیوں
ان کی کوئی پاور نہیں، کیونکہ شرک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول بھی وہی، چاروں طرف سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اور تو اور جس گھر میں پیدا ہوئے اسی گھر میں پوجا ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، اپنے باپ سوچا کیا کریں، تو اپنے باپ سے آغاز کیا، اپنے گھر سے آغاز کیا، اور بڑے پیار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے، اپنے والد سے، اپنے باپ سے بے حد درخواست، اور اس سے پہلے خود مطمئن ہوئے۔ باپ سے مخاطب ہونے سے پہلے، قوم سے مخاطب ہونے سے پہلے، نمرود سے پہلے، سب سے پہلے خود کو اطمینان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ ہم ابراہیم کو زمین اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں ہم انہیں دکھاتے ہیں، ہم نے دکھا کر کے ان کے دل کو ایقان اور اطمینان اور ایمان پیدا کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا، اب دیکھو یہاں سے شروعات ہو رہی ہے اپنے قوم کی اس پرستش کے مزاج کو، فکر کو جو ان کی قوم میں تھی، جو عبادت کرتے تھے، کس طرح نگلیکٹ کرنے، کس طرح اس کا انکار کرنے۔ رات کی تاریکیاں جب چھائیں اور کوکب کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سیاروں کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان اٹھا کر کے قال هذا ربی، یہ میرا رب وہ نہیں، یہ پیدا کرنے والے، روزی دینے والے، پالن ہار، پینے والے، جلانے والے، یہی ہمارا سب سے بڑا ہے، اوپر ہے، ہم سے اوپر ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہے، یہ ہمارا رب ہے اللہ۔ فلما افل، پھر جب صبح ہوئی اور ستارے غائب ہو گئے، قال لا رب العالمین، ڈوبنے والا جب یہ رب نہیں ہوتا، ڈوبنے والا رب جب کیسا مینٹلٹی، کس طرح سے ذہنیت کو سمجھایا جا رہا ہے، قوت دلائل کی، براہین کی، خود کو سمجھتے ہیں، قوم کو جواب دینے سمجھا رہے ہیں کیا؟ کہ ڈوبنے والے رب ہو سکتے، بولو، مرنے والے مشکل کشا ہو سکتے، حاجت روا ہو سکتے، اما تمہیں زندگی دے سکتے، تمہیں بیٹا دے سکتے، تمہیں بیٹی دے سکتے، بولو مسلمانوں کلمہ پڑھ پڑھ کر کے تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تمہیں عقل نہیں آتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کو آزار مدار کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اما تم سدھر جاؤ، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، دنیا سدھرے گی، 80% تم شرک میں ڈوبے گی۔ شر تم کو مدد لے گا، قبروں کی تجارت کرتے، حضرت سیدنا ابراہیم سمجھا رہے ہیں فلما رأى القمر غالبا قال هذا ربي، جب چاند نکلا، ستاروں سے بھی بڑا، سیاروں سے بھی بڑا، یہ میرا رب، یہ بڑا، یہ میرا، یہ مشرک کا یہ حال ہے۔ جیسے ایک بکری ہوتی ہے جو بکرے کی چاہت میں ننیاتی ہے، چلاتی ہے، ادھر موٹا بکرا دیکھا تو ادھر بھگا دی بکری آنے کے لیے، اور ادھر منڈی کیا، ادھر بکرا دیکھی تو ادھر بھگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے جہاں موٹا ملا، جہاں فائدہ ہو، ان کو کسی سے وفا نہیں ہوتی، جہاں سے نفع مل جائے وہاں سے ان کی وفا ہوتی۔ ایسے ہی مشرک ہوتا ہے، مشرک کیسے ہوتا ہے؟ زانیوں کی طرح، زانیہ لا ينكح الا زانی، اور مشرک فاحشہ عورت سے، بدکار عورت سے، زانیہ سے وہی شخص شادی کرے گا جو یا تو مشرک ہو یا زنا کرے۔ جس طرح زانیہ عورت کا کوئی ایک درد نہیں ہوتا، ویسے مشرک کا بھی کوئی ایک درد، بولو، فاحشہ عورت اپنے شوہر کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جا کے اپنے پیشانیوں کو ٹیکتی ہے، ایسے ہی مشرک ہوتا ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جا کے جبی سائی کرتا ہے، اور شعر پڑھتا ہے، شعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے معلوم؟ سنگے درے جانا پہ رکھتا ہوں پھر کرتا ہوں جبی سائی، اپنے محبوب کے، اپنے بزرگوں کی چوکھٹوں پر
ہم اپنی پیشانیاں رکھتے ہیں، سنگے درے جانا پہ رکھتا ہوں، کرتا ہوں چبی شانی، سجدہ نہ سمجھ نجدی نجدی، اے نجدیو اے وہابیو سجدہ نہ سمجھو، دل دیتا ہوں نذرانہ، اپنے دل کو حضرت کی دربار میں نظر ہے۔ تمہارے مضبوطوں پڑے کے کمروں کے اوپر جب کھلے نا فرشتوں کے انشاءاللہ تو تمہیں یاد آئے گا سنگے درے جانا کیا ہے اور نجدی اور وہابی کون ہوتے۔ ذلت کی آخری حدوں پر تم نے امت کو پہنچایا ہوا، اللہ تمہیں ہدایت ہے، یا اللہ تمہیں نیست و نابود فرمائے، بولو آمین۔ تم نے قوم کو جہنم کی راہوں پہ لگایا ہوا، شرم نہیں آتی تو بے غیرت۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا چاند کو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ستاروں سے بھی بڑا۔ جب ڈوب گیا وہ خالا، جب وہ ڈوب گیا پھر وہاں کہتے ہیں اللہ فلما افل، جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ نہیں ہوں، اے اللہ تو یہ ہدایت دینے والا ہے۔ اس کو میں نے کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، یہ چاند کو کہا یہ بھی ڈوب گیا، تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما رأى الشمس، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا بڑا چاند سے، فلما رأى الشمس بازغة، روشنی پھیلا رہا ہے سورج، قال هذا ربي هذا اكبر، یہ ستاروں سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا، یہ سب سے بڑا، یہی میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما افل، پھر جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اللہ تو ہدایت دے، یہ ڈوبنے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے؟ یہ سمجھو یہ حضرت ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اسی لیے کیا ہے تاکہ اللہ کے بندو محبت سے، صرف محبت کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، اسوہ ابراہیمی کو اپناؤ۔ یہ تھا حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کی دعوت۔ پہلے خود مطمئن ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنے ماحول کو دیکھا، اپنے ماحول کو دیکھا تو دیکھا کہ یہ لوگ بھی چاند و ستارے، اور اپنے باپ کو اپنے گھر ہی کے اندر دیکھا کہ وہی شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اب وہاں پہنچ کر کے ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھی ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ایک داعی کو، ایک عالم کو، ایک مسلمان کو اپنے گھر سے توحید کا آغاز کرنا، اپنے گھر سے تبلیغ کرنی چاہیے۔ نگر نگر ڈگر ڈگر لے کے دھولی ٹھنڈی لوٹے بجنے بسترے، کہاں جا کر تبلیغ کر، اور گھر کے اندر بیوی بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، سینما ہال میں پڑا ہوا، بیوی سگریٹ جاتی ہے، محلے کے اندر لوگ بے غیرتی بے حیائی ہو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کون دعوت دے گا؟ وہاں سے آغاز کرو، وہاں سے شروعات کرو، وہ نہیں ہم تبلیغ کر لیں گے، کون سی تبلیغ کرو؟ نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، تم کو ایمان کا پتہ نہیں، توحید کا پتہ نہیں، جماعت بنا کے چلے کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ایسی تبلیغ کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ اسلام کا یہ مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ اس طرح سے گھر میں ماحول دیکھا کہ میرا باپ تو خود فروش ہے، بتوں کا پجاری ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے پاس آئے، قال اسحاق دے ابھی دیا ابھی کا پیارا اسلوب ہے، انداز ہے باپ سے، باپ مشرک ہے، سب کچھ ہے، باوجود اس کے محبت کا ایک فرم بتا بیٹا یہ ہے نمونہ کہ تمہارا باپ شرابی ہو، کبابی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تم بحیثیت اولاد تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس سے گستاخانہ نگاہوں سے نہ بات کرو، گستاخانہ انداز سے نہ بات کرو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو۔ یہ اسلام تم کو سکھا رہا ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے۔ ذرا ذرا سی بات تو باپ کو ڈانٹتے ہو نا، تم گھورتے ہو، ڈانٹتے ہو، جس کی انگلیاں پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی کمائیوں پہ فخر کرتے ہو، ناز کرتے ہو، ہم نے کمایا، ہمارا باپ اڑانے دو، تمہارا کچھ نہیں، تم بھی اپنی باپ کے ہو، تمہارا مال بھی اپنے باپ کا، تمہارے باپ کا تمہارا کوئی حصہ نہیں جب تک کہ وہ زندہ ہے، تمہارا فرض بنتا ہے اس کی پیشانیاں چومو، تمہارا فرض بنتا ہے اس کی فرمانبرداری کرو، نگاہیں جھکا کے بعد منہ نہ بنائے، ولا اف،
یہ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. کاٹ تو بڑی دور کی بات. یہ مشرک بات سیدنا ابراہیم کہہ رہے ہیں کیا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دلیل سے بات کریں. دلیل کیا ابا بابا ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ تمہیں تو کسی مصیبت سے بچا بھی نہیں سکتے. لا یغنی عنک شیئا، کسی چیز سے تمہیں بے پرواہ بھی نہیں کر سکتے، غنی بھی نہیں بنا سکتے، مالدار بھی نہیں، کچھ بھی تمہارا نہیں کر سکتے. پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کتنی معقولیت ہے، کتنی صداقت ہے، سچائی ہے. اور یہ دعوت ہے سارے مشرکوں کے لیے. تمہارے مردے سنتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں تو بولتے بھی بولتے بھی آتی ہے خبر سے آتی ہے بدل صاحب یہ پکارتے جو آتی ہے وہ اس کا بابا کو بولتا ہے پیچھے سے شیطان ابلیس لعین جس نے اس کو سجدہ سب خبر پرستی پہ لگایا ہو. ہاں بولتا ہے دیکھتا بھی دیکھتا ہے. ہمارا پیر کہا کرتا تھا مزار مبارک مزار شریف پر بزرگوں کے جانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سرہانے سے آؤ پہچانے سے آؤ. آپ نے کبھی کسی مزار جاؤ، میرا چینل کسی مزار کا دروازہ میت کے اس مصاحب مزار کے سرہانے سے نہیں چھوٹتا ہے. دیکھو پہچانے سے. تو ہمارا پیر کہا کرتا تھا اس کا سبب معلوم ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ سامنے سے آنے والے کو حضرت خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یوں سوئے ہوئے ہیں. اب یوں سوئے ہیں کہ نہیں اللہ بہتر جانے. بابا نومن مٹی کے نیچے 1 کنٹل چادر کے نیچے سنگ مرمر سے بنا یہ پختہ وہیں سے مشاہدہ کرواتے ہیں. اور جب تم سرہانے سے آؤ گے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، منڈی گھما کر تو مشکل ہوتی تو نہیں دے تو ایسے مدخلوں کا ایسے پیر بنے ہے. یہ فلسفے بیان کر رہے ہیں حضرت. استغفر اللہ. اما آپ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اتنی آدھا 15-20 منٹ میں 25 منٹ میں مکمل نہیں ہو سکتے. جس کا قدم قدم ابتلا اور آزمائش ہے، جس کے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے خود نبی سے کہا کہ میرے حبیب آپ بھی ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں. سوچو وہ عظیم شخصیت کیا، اور جس کے ذکر کو ہمارے 5 ٹائم درودوں میں اللہ نے شامل کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز بھی ناقص. وعلی آل ابراہیم. اللہ کیا تقدس، کیا رتبہ، کیا مقام، کیا عظمت اللہ نے عطا فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمانان اسلام، سوچو قرآن کو پڑھو، جاؤ قرآن کو پڑھو. حضرت ابراہیم کے تذکرے 25 سے 26 مقامات پر ہے. پوری ایک سورہ مبارکہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پڑھو. مسلمانوں غور کرو، دعوت کے اوپر غور کرو. یا ابتی، یا ابت، ابو کی سب سے پیاری بات ابو ہی، یا ابت بابا. کیوں ایسی چیز کی پوجا؟ دیکھو دلیل دیکھو. آج کل کا جو قبر پرست مشرک ہے نا، یہ ان مشرکوں سے بھی بدتر مشرک ہے جو کلمہ پڑھنے والا. وہ تو مان جاتے تھے ہاں نہیں سنتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، نہیں بولتا. صحیح بات ہے. آج کل کا مجھے تو وہاں بھی لگتا ہے، منکر ہے بزرگوں کی کرامتوں کا. بابا دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بابا ہر جگہ آتے بھی ہیں. غوث اعظم کو دیکھو کہاں بغداد میں ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے تمام لوگ کہتے ہیں یا غوث میں تو وہاں پہنچ جائے. یہ اس سے بھی بدتر مشرک ہے کہ نہیں بولو.
اللہ پتھروں کے پجاریوں سے بھی پتھر یہ کلمہ پڑھنے والا، اور یہ تو چھوڑ دے گا لیکن یہ تو تمہیں ذبح کر دے گا، گستاخ ہو گیا، سرپنچ سے جدا ہو ہے۔ استغفر اللہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں حیا کرو، شرم کرو، تم سدھرو، تم سدھرو۔ یہ ہزار مزار درگاہ چبوترے چلتے علم کبوترے یہ جو آگے آگے گاجے گاجے انگڑے انگڑے اٹھ میرے نیاز پاگے دوئم سوئم تیمی چلتا لذبی قرآن خانی علا بلا پتھر اگر بچی، اس تمام سب اسلام کے اندر اس میں حرام بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے۔ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام بولو، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ تمہارا اپنے گھر کا گھروندہ بنایا ہوا اسلام ہے، ملی ملانوں کا بنایا ہوا تمہارا ڈھونگی پاکھنڈی شعبد باز پیر مرشد مجاور قبر سے لگا ہوگا۔ جاؤ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، ایک پرچی نہیں ہے، زندگی بھر کی پرچی لا کے پوری مشکلوں میں ٹکرا، ایک بال بھی کوئی مائی کا لال بھیگا کر سکتا۔ بولو کون ہے؟ وہی نفع اور نقصان کا۔ اب تمہارے مردے کچھ کر سکتے تو آج یہ سعودیت پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا کہ نہیں؟ سارے درگاہوں میں جا کے کہو، وہاں بھی بڑے تنگ کرتے ہیں، بابا اگر میرا جوتا اگر پڑا اللہ کی قسم اسے صحیح نہیں کر سکتا تیرا کوئی پاگل، جا کروا لے جو کروانا۔ اور تو جو جوتے کھا رہا ہے غیروں سے، غیر مسلموں سے، مولوی کے نام پر، گوکشی کے نام پر، گائے کے نام پر، فلانے کے نام پر، مندر کے نام پر، مسجد کے نام پر، پتہ نہیں کیا کیا جو بلا بلا بدتر جوتے کھا رہے، تمہارے بابے کہاں زندہ ہے، دیکھ رہے سر کیوں نہیں بچا رہے؟ نہیں سمجھ آ رہی۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اس ولا یغنی عنک شیئا، کچھ بھی تجھے فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلا اس کی پوجا کیوں کر؟ یا اللہ کی طرف سے مجھے علم آیا ہوا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تمام سے غلط بات شرک ہے، تو اب میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ ابا حضور سیدھے راستے پہ آئے، صحیح راستے۔ کیا لا تعبد الشیطان، میرے ابا بابا شیطان کی پرستش ہوں، گویا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، در حقیقت بولو بولو شیطان کی پوجا۔ اب کوئی مائی کلال، آخری بات، کوئی مائی کلال کھڑا ہو کے رہتا ہے، وہ معراج ربانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان بنا دیا، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا بلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام شیطان ہے؟ اگر عیسیٰ شیطان نہیں تو ہمارے اولیاء کیسے شیطان ہے؟ ہمارے بزرگ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو بھی جب حق دیا جائے، حضرت عیسیٰ کی اماں بھی آئیں، اللہ پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اللہ پوچھے گا عیسیٰ یہ بتاؤ تم نے لوگوں سے کہا تھا تم کو تمہارے ماں کو اللہ کے سوا معبود بنانے، تمہیں مشکل کشا بنانے، تمہیں میر اور یہ وہ پالے، تمہاری پرستی میں تم نے کہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ان قلتہ فقط، اے اللہ اگر میں نے کہا ہے تو تجھے پتہ ہے، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حق بھی اور اختیار نہیں دیا ہے؟ بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں میری عبادت کرو میری پوجا کرو؟ ہے جواب نبی کا ہے، اس جواب میں تھوڑے شکوک و شبہات سے پردے اٹھا دیے، ظلمت تاریکیاں مٹ گئی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عیسیٰ کا نام لیتے ہیں لیکن پکارتے اس کو ہیں شیطان کو، یہ اللہ عیسیٰ کے نام پر ابلیس لعین کو شیطان اور اس کے بندوں کو پکارتے اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہ، عیسیٰ نے کہا تھا کوئی کرتا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پوجا کرنے کا پکارنے کا حکم۔ عزیزان ملت اسلامیہ بات بہت لمبی ہے، یہ قلت ہے، میں یہیں پر اب ایک اپنے ابا سے شروع کرا لوں،
ابھی بھی بات تھوڑی عجیب ہے. ابا سے مزید گفتگو کیا ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی, اور اس کے بعد قوم کی, پھر اس کے بعد وہ دوسرا جو بنا بڑا خدا بنا بیٹھا تھا جو جس کے پاس پاور تھا, ہتھیار تھا, طاقت. آدمی طاقت سے ڈرتا ہے, ہتھیار سے ڈرتا ہے, اس لیے اس کو بھگوان, اس کو خدا, اس کو سب کچھ مانتا ہے. جو جتنے ایک ہے 7 سر ادھر 7 سر اس ہاتھ 15-20 ہاتھ دیکھا تو وہیں سجدہ ملتا ہے. یہ بڑے بڑے سر شیطان نے بنا کے کہا یہی خدا ہے. ایک سر والے کی پوجا بھی ہوتی ہے اور 14 سر والوں کی بھی پوجا کرتے نہیں, اور نہیں ہے 14 سر کسی کے پاس اللہ نے نہیں پیدا کیے. وہ نکلے گا کدھر سے بھیا اتنا بڑا سر, کہاں سے نکلے اور کہاں سمائے گا, کہاں زندہ رہے؟ سمجھ میں بات نہیں ہے, پیدا کیسے ہوگا؟ آپ لوگ سمجھدار, میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگلا مرحلہ ہمارا انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام بابا سے لے کر پھر اس کے بعد قوم, پھر اس کے بعد وہ بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا, بڑا غرور, بڑا ناز, وہ کہتا تھا میں مارتا اور چڑھاتا. ابراہیم نے اس کی پھس نکالی اور ایسی نکالی کہ بالکل چاروں کھانے ذلیل رسوا ہو. بادشاہ وقت. تم ڈرتے ہو نا آج کل کے نمرودوں سے, فرعونوں سے, جو اپنے آپ کی پوجا عبادت کر رہے ہیں, ہتھیاروں کا ایک کہتے ہیں مت ڈرو, اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. ان کا کچھ نہیں ہوگا, ان کا کیا ہے, کچھ نہیں پائیں گے, کہیں گے اقتلوہ وحرقوہ, قتل کر دو, جلا دو, بس یہی آخری ہے. اس سے زیادہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ سارا, یہ آگ ہو یا پانی ہو یا کچھ بھی ہو, یہ سب کس کے مالک ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے, اللہ تمہارا ان سب کو غلام بنا دے گا, تمہارا تابعدار. اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے نام پر ہم ہر 2 رکعت پر ان کے لیے دعائیں رحمت یاد رکھو. اس کو جب بھی ابراہیم کا ذکر آئے ان باتوں کو ذہنوں میں بٹھاؤ. یہاں میں کس کے اوپر درود پڑھ رہا ہوں؟ یہ وہی ابراہیم ہے جس کا منبر سے معراج بانی نے ذکر کیا تھا اور جن کے بارے میں بتایا تھا جرأت اور ہمت اور بہادری. اللہ تعالیٰ تب وہ ایمان کے اندر وہ تاج دیا ہے. مجھے بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے نقش قدم پہ چلنے والا بنایا, اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی تاریخ سے عبرت کے موتیاں چننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ, تابعین, محدثین, ائمہ سلف کے راستوں میں چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں تمام اولیاء, انبیاء, رسل سے محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں جھوٹے, پاکڑی, پیر, ہزاری, مزاری کی درگاہی, قبولی اور یہ اولیاء صالحین جو بنائے بیٹھے ہیں, جنہوں نے بنایا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ان سے دوریاں عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے نفرت اور کفر, اللہ تبارک مشرکوں سے تعلق سے اللہ پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر مکر اور فریب اور عیاذ اور ان کے ہر شر اور فتنے سے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تبارک شیاطین سے اللہ دور فرمائے, محفوظ رکھے, اور ہر قسم کے شر اور بلا سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ اہل توحید کی حفاظت فرما, اللہ اہل سنت کی حفاظت فرما, اللہ اہل شرک اور اہل بدعت کو ذلیل و رسوا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور مشرک و بدعتی اور شرک کو اللہ ذلیل و رسوا فرما. اللہم تذکرہم, اللہ ان کے اوپر زلزلے نازل فرما مولا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما کہ اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی طرف ہے. اے اللہ انہیں نیست و نابود فرمانے والا, اے اللہ انہیں نیست و نابود فرمانے والا, اے اللہ بارک نازل فرما مولا. اللہم اغثنا, اللہم اسقنا, اللہم اسقنا, اللہم اسقنا. اے اللہ بارک نازل فرما مولا, اے اللہ بارک نازل فرما مولا, اے اللہ بارک نازل فرما مولا. اے اللہ دودھ کی شر اور تمازت سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ٹوٹ گئی. اے اللہ ٹھنڈا فرما دے مولا. اللہ ہم سب کو جہنم کی حرارت اور گرمی سے محفوظ فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم وفاضل ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برؤوف